السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ناول زرد پتے پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کی اگلی قسط۔ یہ سن کر راہبوں نے مجھے پکڑ لیا اور بے دردی کے ساتھ مجھے گرجا سے نکال کر ہنستے ہوئے واپس ہو گئے۔ دروازہ بند کیے جانے سے پہلے میں نے سنا ان میں سے ایک ان الفاظ میں میری ہنسی اڑا رہا تھا: کل تک تو بادشاہ تھا اور تیری رعیت بھیڑ پکڑیاں تھیں اور خنزیر، لیکن اے خود ساختہ مسئلے، آج ہم نے تجھے معزول کر دیا اس لیے کہ تو نے نظام حکومت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جا اور بھوکے بھیڑیوں اور اڑتے ہوئے کووں پر حکومت کر، انہیں بتا کہ اپنے غاروں اور گھونسلوں میں کس طرح زندگی بسر کریں۔ خلیل نے گہرا سانس لیا اور منہ پھیر کر اس آگ کو دیکھا جو انگیٹھی میں دہک رہی تھی۔ ایک ایسی آواز جو اپنی شیرنی کی وجہ سے جراحت کا کار تھی۔ اس نے کہا: اس طرح میں گرجا سے نکالا گیا اور اسی طرح راہبوں نے مجھے موت کے حوالے کر دیا۔ مجبوراً میں چل کھڑا ہوا اس عالم میں، ایک اور راستے کو میری نگاہوں سے رپوش کر رہی تھی۔ آندھی کے جکڑ میرے کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے اور آسمان سے گرنے والی برف میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی، یہاں تک کہ میری قوتیں جواب دے گئیں اور میں زمین پر گر کر اس مایوسی کی طرح چلانے لگا جیسے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی پکار ڈارونی موت اور اندھیری غاروں کے سوا کوئی نہیں سن رہا۔ لیکن برف اور آندھی کے پیچھے سے، تاریکیوں اور بادلوں کے پیچھے سے، ایتھر اور تاروں کے پیچھے، عالم ممکنات کی ہر شے کے پیچھے سے، ایک قوت نے جو تمام معرفت اور تمام رجت ہے میری پکار سنی اور نہ چاہا کہ اس نے تم دونوں کو بھیجا کہ مجھے جہنم اور نیستی کی گہرائیوں سے نکال لاؤ۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ دونوں عورتیں اس توجہ، حیرت اور کی شفقت سے دیکھتی رہیں، گویا ان کی روحیں اس کے ذہنی اسرار سے واقف ہو گئی ہوں اور عرفان و شعور میں انہوں نے اس کے ساتھ شرکت کر لی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد راہیل نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور نرم و ملامت سے اس کے ہاتھ کو مس کر کے کہا، اس حالت میں کہ آنسو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے: جسے اللہ حق کی مدد کے لیے دھاپ کرتا ہے، اسے مظالم فنا کر سکتے ہیں، نہ برف باریاں اور آندیاں موت کی گھاٹ اتار سکتی ہیں۔ اور مریم نے سرگوشی کے انداز میں کہا: برفباریاں اور آندیاں پھولوں کو فنا کر سکتی ہیں، بیجوں کو نہیں مار سکتی۔ تسکین و تسلی نے خلیل کے زرد چہرے کو روشن کر دیا، جس طرح صبح کی شعائیں مخفی خطوط کو روشن کر دیتی ہیں۔ اس نے کہا: اگر مجھے تم سرکش اور کافر نہیں سمجھیں جیسا کہ رحم نے سمجھا، تو وہ بدسلوکی جسے میں گرجا میں دوچار ہوا، اس ابتلا کی طرف ایک اشارہ ہوگی جو معرفت کی اعلیٰ منزل پر پہنچنے سے پہلے قوموں کو پیش آتی ہے۔ اور یہ رات جس میں قریب تھا کہ میں موت کے منہ کا روالہ بن جاؤں، ان باغیانہ ہنگاموں کی تصویر ہوگی جو آزادی اور مساوات سے پہلے ظہور میں آتے ہیں۔ اس لیے کہ حساس عورت کے دل سے انسانی سعادت پھوٹتی ہے اور اس کی شریف روح کے جذبات سے انسانی جذبات جنم لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تکیے کا سہارا لے لیا اور ماں بیٹی نے مناسب نہ سمجھا کہ گفتگو جاری رکھی جائے۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ نیند جھوم رہی ہے جو سفر کی تھکان کے بعد راحت و آرام سے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ چند منٹ نہ گزرے ہوں گے، خلیل نے آنکھیں بند کی اور اس بچے کی طرح سو گیا جو اپنی ماں کی محبت بری آغوش میں آسودہ ہو۔ راحیل اور مریم آہستہ سے کھڑی ہوئی، اپنے اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ وہ نوجوان کو اس طرح دیکھ رہی تھی گویا اس کے پسمردہ چہرے میں کشش ہے جو ان کی روحوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور ان کے دلوں کو اپنے حلقۂ بگوش بنا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، گویا اپنے آپ سے بات کر رہی ہے: اس کی ماں آنکھوں میں ایک عجیب قوت ہے جو بزمان خاموشی روح کے میلانات کو بیدار کر رہی ہے۔ اور بیٹی نے کہا، اماں، اس کے ہاتھ مسیح کی اس تصویر کے ہاتھوں سے ملتے جلتے ہیں جو گرجا میں ہے۔ ماں نے سرگوشی کی۔ اس کے غمگین چہرے سے عورت کی نرمی اور مرد کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ نیند کے بازو ان دونوں عورتوں کی روح کو نوجوان کی دنیا میں اڑا لے گئے۔ انگیٹھی کی آگ بجھ کر راکھ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔
چراغ کا تیل بھی خشک ہو گیا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو کر فنا ہو گئی، لیکن خوفناک آندھی اب بھی شور مچا رہی تھی۔ تاریک فضا برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین پر بکھیر رہی تھی، اور ہوا کے تند و تیز جھونکے انہیں دائیں بائیں اڑائے لیے جا رہے تھے۔ اس رات کو 2 ہفتے گزر گئے۔ بادلوں سے گری ہوئی فضا کبھی ساکن ہو جاتی، کبھی ہیجان میں آ کر وادیوں کو کورے بھر دیتی اور ٹیلوں کی طرف برف میں کفنا دیتی۔ خلیل نے اس دوران 3 مرتبہ ارادہ کیا کہ ساحل کی طرف چلا جائے، لیکن ہر مرتبہ راحیل نے عذرائے لطف و مہربانی یہ کہہ کر اسے روک لیا، بیٹا، آپ زندگی کو دوبارہ اندھے عناصر کے حوالے نہ کرو، بلکہ یہی سکون اختیار کر لو جو روٹی 2 آدمیوں کا پیٹ بھرتی ہے 3 آدمیوں کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اس انگیٹھی کی آگ تمہارے جانے کے بعد بھی اسی طرح روشن رہے گی جس طرح تمہارے آنے سے پہلے تھی۔ بیٹا، ہم محتاج ضرور ہیں، لیکن اور تمام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں پیٹ بھر کے روٹی دے دیتا ہے۔ لیکن مریم لطیف نگاہوں اور خاموش آہوں کے ذریعے اس سے التجا کرتی کہ وہ جانے کے ارادے سے باز رہے، اس بنا پر کہ جب سے خلیل زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار اس حقیر جھونپڑی میں آیا تھا، وہ اپنی ذات میں کیسی بلند قوت کا وجود محسوس کرنے لگی تھی جو اس کے دل کو زندگی اور روشنی سے معمور اور اس کی روح کو انتہائی پاکیزگیوں میں ایک نئے اور دلکش جذبہ کو پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک ایسا عجیب جذبہ محسوس کیا تھا جو دوشیزہ کے معصوم دل کو گلاب کے اس سفید پھول کی مثال بنا دیتا ہے جس کی خصوصیت ہے کہ شبنم کے قطرے پی کر فضا کو معطر کر دے۔ انسان کے باطن کا کوئی جذبہ اس مخفی جذبہ سے زیادہ پاک اور شیریں نہیں ہے۔ جو عوام خود فراموشی میں دوشیزہ کے دل میں اثر انداز ہو کر اس کے سینے کی خلاؤں کو تلسمی نغمہ زبر دیتا ہے اور اس کے دنوں کو شاعروں کے خوابوں اور راتوں کو پیغمبروں کی مثال بنا دیتا ہے۔ فطرت کے رازوں میں سے کوئی راز اس ملان سے زیادہ کبھی اور حسین نہیں ہے جو دوشیزہ کے سکون روح کو ایک مستقل حرکت سے بدل کر اپنے عزم سے پیتے ہوئے دنوں کی یاد کو فنا اور اپنی حالات سے آنے والے زمانے کو امیدوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جذبات کی قوت اور احساس قوت کے اعتبار سے لبنانی دوشیزہ ہر قوم کی دوشیزہ پر امتیاز رکھتی ہے، اس لیے کہ سادہ تربیت اس کی عقل کو بالیدگی سے محروم کر دیتی ہے اور قوت ادراک کو ترقی کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس کی روح اپنے میلانات کی چھان بین میں مصروف رہتی ہے اور دل اپنے رازوں کے علم و عرفان میں مشغول۔ لبنانی دوشیزہ اس چشمہ کی مثال ہے جو زمین کے سینہ سے پھوٹ کر نشیبی حصوں میں بہتا ہے، لیکن اسے راستہ نہیں ملتا کہ وہ نہر کی شکل میں خوشی کے راگ کا گاتا سمندر میں جا ملے اور خاموش جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں چاند اور ستاروں کی شعاعیں منعکس ہوتی ہیں۔ خلیل نے بھی محسوس کر لیا کہ مریم کی روح اس کی روح کے گرد منڈلا رہی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ مقدس آگ جو اس کے دل کو محیط ہے مریم کے دل کو بھی تب اشنا کر چکی ہے۔ پہلے پہلے تو خوشی سے وہ اچھل پڑا جیسے گمشدہ بچہ اپنی ماں کو پا کر خوشی سے اچھل پڑتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا اور اپنی اس جلد بازی اور فریفتگی پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس نے گمان کیا کہ وہ روحوں کی یہ مفاہمت کوہر کی طرح فنا ہو جائے گی جب زمانے کا برہم ہاتھ اسے گاؤں سے نکال باہر کرے گا۔ چنانچہ اکثر وہ اپنے دل میں کہتا، یہ مخفی اسرار کیا ہے جو ہم سے کھیلتے ہیں اور ہم غافل ہیں؟ یہ بیڑیاں کہاں میں ہیں جو کبھی تو ہمیں دشوار گزار راستوں پر لے جاتی ہیں اور ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ان پر چلنے لگتے ہیں، کبھی سورج کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں اور ہم خوشی خوشی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کبھی تو ہمیں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا دیتی ہیں اور ہم مسرور ہو کر مسکرانے لگتے ہیں، اور کبھی وادی کی گہرائیوں میں پھینک دیتی ہیں اور ہم دردناک ہو کر چلانے لگتے ہیں۔ زندگی کیا ہے جو ایک تو دوست کی طرح ہم سے گلے ملتی ہے اور دوسرے دن دشمن کی طرح ہمارے تماشے مار دیتی ہے؟ کیا میں کل تک گرجا کے پادریوں میں اچھوت
اور مظلوم نہ تھا؟ کیا میں اس حقیقت کی خاطر جسے اللہ نے میرے سینے میں پیدا کیا تکلیفیں تکلیفیں اور بویا ٹھوڑیاں برداشت نہ کرتا تھا؟ کیا میں نے راہبوں سے نہیں کہا تھا کہ سعادت انسان میں خدا کی مشیت ہے؟ تو یہ خوف کیسا؟ میں کیوں اپنی آنکھیں بند کروں اور کیوں اپنا منہ اس روشنی کی طرف سے پھیروں جو اس دوشیزہ کی آنکھوں سے نکل رہی ہے؟ میں مرد ہوں اور وہ فقیر، لیکن انسان کا کیا صرف روٹی پر ہی جیتا ہے؟ کہ زندگی عطا و فضالی کا کام نہیں ہے؟ یا ننگی اور فراہمی کے درمیان یا تنگی اور فراہمی کے درمیان ہم ان درختوں کی مثال نہیں ہے جو گرمی اور جھاڑے کے درمیان ہو؟ لیکن ناہیل کا کیا خیال کرے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ سکوت و خاموشی کے عام میں گرجا سے نکالے ہوئے نوجوان کی روح اسی اگرستی بیٹی کی روح ہے، روح سے ہم آہنگ ہو گئی ہے کہ اس ہم آہنگی میں نے دونوں کی روحوں کو نور اعلیٰ کے دائرہ سے قریب تر کر دیا ہے۔ وہ کیا کرے گی جب یہ حقیقت اس کے علم میں آئے گی کہ وہ نوجوان جس نے موت کے چنگل سے چھڑانا تھا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رفیقہ حیات بن جائے؟ اور اس گاؤں کے سادہ لوگ کیا کہیں گے جب انہیں پتہ چلے گا ایک نوجوان جو گرجا میں پلا بڑا وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا ان کے گاؤں میں آیا اور اس لیے ایک پری روز دوشیزہ میں زندگی بسر کرے؟ کیا آپ انہیں کانوں میں انگلیاں نہ دیں گے جب میں ان سے کہوں گا کہ وہ شخص جس نے ان کے ساتھ رہنے کے لیے گرجا کو چھوڑ دیا اس بندے کی مثال ہے؟ کفس کی تاریکی سے نکل کر روشنی اور آزادی کی کھلی فضا میں آ جائے؟ شیخ عباس جو ان بیچارے کسانوں میں اس طرح زندگی بسر کرتا جیسے غلاموں میں بادشاہ، کیا کہے گا جب میری کہانی اس کے کانوں تک پہنچے گی؟ اور گاؤں کا پادری میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس کے ساتھ وہ باتیں کرتے ادھائیں گے جو میرے گرجا سے نکالے جانے کا سبب ہوئی۔ خلیل اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا اور رات ہزار کے پاس بیٹھا آگ کے ان شعلوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اس کے جذبات سے مشابہ تھے، لیکن اسے مریم اسے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے سے اس کے خیالات کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اپنے سینہ میں اس کے افکار کی صدائے بازگشت گونج رہی تھی، اس کے وسوسوں کی پرچھائیاں اپنے دل کے گرد پنڈلاتے محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ خلیل کھڑکی میں کھڑا تھا جو اس وادی کی طرف کھلتی ہے جہاں درخت اور چٹانیں برف اس طرح جڑے اٹھتے ہیں جیسے میرے کفن میں ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ خلیل کھڑکی کے پاس کھڑا تھا تو اس وادی کی طرف کھلتی ہے جہاں درخت و چٹانیں اور برف اس طرح لپٹی ہوئی ہیں جیسے مردے کفن میں۔ مریم آئی اور صبح کھڑی ہو گئی اور کھڑکی میں سے فضا کو دیکھنے لگی۔ خلیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس کی نگاہیں مریم نگاہوں سے چار ہوئیں تو اس نے ایک آدشناک آہ بھری اور منہ پھیر کر اپنا آنکھیں بند کر لی، گویا اس کی روح جسم سے علیحدہ ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ ابد کی گہرائیوں میں جا رہی ہے۔ اس کلمہ کی جستجو کرتے ہوئے کبھی شرمندہ اظہار نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مریم نے خوش کر کے اس سے پوچھا، جب برف پگھل جائے گی اور آنکھیں کھل جائیں گے تو تم کہاں جاؤ؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی اور دور افق پر نگاہیں بجھا کر جواب دیا، میں کہاں جاؤں گا یہ مجھے خود معلوم نہیں۔ مریم کی روح لرز اٹھی اور اس نے درد بھری آہ بھر کر کہا، تم اسی گاؤں میں الفاظ نہیں رہتے؟ کیا یہاں کی زندگی اس غریب الوطنی کی زندگی سے بہتر نہ ہوگی؟ مریم کے الفاظ اور آواز نے ترنم سے خلیل کو دل کو مستقر کر دیا۔ اس نے جواب دیا، میں گاؤں کے رہنے والے گرجا سے نکالے ہوئے شخص کو
اپنا سایہ بننا قبول نہ کریں گے، انہیں گوارا نہ ہوگا کہ وہ اس فضا میں سانس لیں جس میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں نزدیک رحموں کا دشمن خدا اور اس کے نیک بندوں کا باغی ہے۔ مریم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی کھڑ رہی۔ جرات حقیقت نے اسے ننگا کر دیا تھا۔ خلیل نے اپنے سر کو سہارا دے کر کہا کہ انشاءاللہ اگلی قسمت میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔